رات کو آندھی آئی اور پھر بارش بھی ہوئی تھی۔ ہمارے ہٹ کی چھت رستی رہی تھی، تاہم میں نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں سے پانی کم رس رہا تھا۔ اس جگہ اپنا بستر گھسیٹ کر میں آرام سے سو گیا۔ اگلی صبح جب بیدار ہوا تو مطلع بالکل صاف تھا۔ بارش نے حدت، گرد و غبار سب دھو دیا تھا۔ گھاس اور پتے سب طلوع ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ عام حالات میں پہلے بچھڑے کی طرف چکر لگاتا، لیکن اب مجھے دوسرے بچھڑے کی طرف جانا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ روشنی اچھی طرح پھیل جانے کے بعد وہ نزدیکی بچھڑے کی دیکھ بھال کے لیے جائیں۔ پھر میں نے اپنی 250 بور کی رائفل کو اچھی طرح سے صاف کیا اور تیل وغیرہ دے کر پھر میں چکنا کل کی طرف نکلا۔ یہ رائفل میری برسوں کی رفیق اور قابل اعتبار تھی۔ کل شام مجھے چھجے کے نیچے سے گزرتے ہوئے جو دقت ہوئی تھی اس کا عشر عشیر بھی مجھے اب محسوس نہ ہوئی۔ میں یہاں سے آرام سے گزر گیا۔ اب میں نے شیر کے پگوں کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ بارش کی وجہ سے زمین نرم ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے نمدار جگہ پر مجھے کوئی پگ نہ ملا۔ یہ جگہ دوسرے بچھڑے سے نزدیک تھی۔ یہاں نرم مٹی پر میں نے شیر کے پگ دیکھے جو رات کے طوفان سے پہلے کے تھے۔ یہ نشانات اسی چھجے کی طرف جا رہے تھے۔ اس جگہ کے پاس کھٹ کی طرف ایک 3 فٹ بڑا پتھر تھا۔ پچھلی بار میں نے سوچا تھا کہ اگر میں اس پتھر پر چڑھوں تو مجھے دوسرا بچھڑا موڑ کے پار دکھائی دے سکتا ہے۔ یہاں سے بچھڑا 40 گز دور باندھا گیا تھا۔ اس بار اس پتھر پر چڑھ کر میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھا۔ بچھڑا غائب تھا۔ یہ نئی صورتحال میرے لیے قابل قبول نہ تھی۔ میں نے شیر کو بچھڑا لے جانے سے روکنے کے لیے 1 انچ موٹی رسی استعمال کی تھی تاکہ درخت پر یا زمین پر چھپ کر شیر کو ہلاک کر سکوں۔ تاہم شیر بچھڑے کو لے گیا تھا۔ میں بہت باریک تلے والے ربڑ سول کے جوتے پہنا ہوا تھا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے میں اس درخت تک پہنچا جہاں بچھڑا بندھا ہوا تھا۔ یہاں میں نے زمین کا بغور جائزہ لیا۔ بچھڑا طوفان سے قبل مارا گیا تھا، تاہم شیر اسے بارش تھمنے کے بعد اٹھا کر لے گیا تھا۔ لے جانے سے قبل شیر نے لاش کو چکھا تک نہ تھا۔ میں نے 4 رسیوں کو بل دے کر بچھڑا باندھا تھا۔ شیر نے 3 رسیاں کتر ڈالی تھیں اور 1 رسی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کا رخ موہن کے سامنے والی پہاڑی کی طرف تھا۔ میرے سارے منصوبے الٹ پلٹ ہو گئے تھے، تاہم بارش کی وجہ سے بہت مدد ملی۔ کل تک خوش پتوں کا انبار اب بالکل نرم قالین بن چکا تھا۔ ان پر چلتے ہوئے بالکل بھی آواز نہ پیدا ہوتی تھی۔ اگر میں احتیاط سے کام لیتا تو شیر کے نزدیک آرام سے پہنچ کر اسے ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں جنگل داخل ہوتے وقت جب متواتر کئی گولیاں چلانے کی ضرورت پڑے، میں ہمیشہ رائفل کو اچھی طرح چیک کر لیتا ہوں کہ بھری ہوئی ہے یا نہیں۔ خطرے کے وقت لبلبی دبا کر یہ دیکھنا آیا رائفل بھری ہوئی ہے یا نہیں مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ چٹانی چھجے سے گزرتے ہوئے میں نے رائفل بھر لی تھی، پھر بھی میں نے کارتوس نکالے۔ ایک کارتوس کا رنگ کچھ اڑا ہوا تھا اور اس پر گڑے سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے اسے دوسرے کارتوس سے بدلا اور پھر سے رائفل کو بھرا، پھر سیفٹی کیچ کو کئی بار اوپر نیچے کر کے تسلی کی اور پھر چل پڑا۔ میں کبھی بھی بھرا ہوا ہتھیار سیفٹی کیچ کے بغیر اٹھا کر نہیں چلتا۔ اب میں گھسیٹنے کے نشانات کے تعاقب میں تھا۔ گھسیٹ لفظ سے شاید کچھ غلط فہمی پیدا ہو۔ گھسیٹنے سے مراد وہ نشانات ہوتے ہیں جو شیر اپنے شکار کو لے جاتے وقت بناتا ہے۔ ایک بار میں نے خود اپنی آنکھوں سے شیر کو ایک پوری طرح جوان گائے اٹھا کر 4 میل دور لے جاتے دیکھا ہے۔ شیر جانور کو حقیقتاً گھسیٹ کر نہیں لے جاتا، بلکہ عموماً اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تاہم اگر لاش بہت بھاری ہو تو شیر اسے چھوڑ جاتا ہے۔ جانور کے حجم اور اس کو اٹھانے کے طریقے سے بننے والے نشانات مدھم بھی ہو سکتے ہیں اور واضح بھی۔ مثلاً اگر شیر کا شکار سانبھر ہے اور شیر نے اسے گردن سے پکڑا ہوا ہے تو سانبھر کی پچھلی ٹانگیں زمین پر گھسٹنے کے صاف نشانات چھوڑتی ہیں۔ اسی طرح اگر سانبھر کو شیر کمر سے اٹھائے تو عموماً بہت مدھم نشانات بنتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نشان نہ بنے۔ موجودہ صورتحال میں شیر بچھڑے کو گردن سے پکڑ کر لے گیا تھا۔
اس طرح بچڑے کی پچھلی ٹانگیں زمین پر گھسٹنے کے صاف نشانات چھوڑ گئی تھیں۔ 100 گز تک شیر سیدھا پہاڑی پر چڑھا۔ آگے چل کر چکنی مٹی کا ایک کنارہ آیا۔ اس کنارے کو پھلانگنے کی کوشش میں شیر کا پاؤں پھسلا اور بچڑا اس کی گرفت سے نکل کر 30 یا 40 گز نیچے ایک درخت سے ٹکرا کر رک گیا۔ اس بار شیر نے اسے کمر سے اٹھایا۔ اب بچڑے کا پیر کبھی کبھار ہی زمین سے لگتا تھا، تاہم اس کا پیچھا کرنا اب بھی مشکل نہ تھا۔ اس طرح گرنے سے عارضی طور پر شیر کو سمتیں بھول گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شیر کو علم نہ ہو کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ پہلے وہ 200 گز دائیں طرف چلا، پھر 100 گز سیدھا نیچے اترا۔ اس کے بعد بانس کی جھنڈ میں پہنچا۔ یہاں وہ کافی وقت گزار کر پھر بائیں جانب اترا اور سیدھا پہاڑی کی طرف چند 100 گز چلا، حتیٰ کہ ایک بڑی چٹان اس کے سامنے آ گئی۔ یہ چٹان اوپری طرف سے زمین سے ملی ہوئی اور دوسری طرف سے 20 فٹ گہری کھڈ سے جڑی تھی۔ اگر یہاں کوئی غار یا کوئی گڑھا ہوتا تو بلا شبہ شیر شکار کو لے کر سیدھا یہاں آ کر رکتا۔ اب میں گھسٹنے کے نشانات سے ہٹ کر براہ راست اس چٹان پر چڑھا۔ یہاں ساتھ ہی ساتھ میں دائیں بائیں بھی بغور دیکھتا جا رہا تھا۔ چٹان کے دوسرے سرے پر پہنچ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ یہاں چٹان سیدھی پہاڑی سے ملی ہوئی تھی۔ یہاں کوئی غار یا کھڈا نہ تھا جہاں شیر ہوتا۔ یہاں سے جنگل کا اچھا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ یہ جگہ شیر کے اچانک حملے سے بھی محفوظ تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ جو ہی میں بیٹھا 40 یا 50 گز دور مجھے ایک سرخ اور سفید رنگ کی چیز گھاس میں چھپی ہوئی دکھائی دی۔ اگر آپ جنگل میں شیر کی تلاش میں ہیں تو ہر سرخ چیز جو نظر آئے شیر لگتی ہے۔ یہاں تو مجھے نہ صرف شیر کا لال رنگ بلکہ اس کی سفید دھاریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا۔ اچانک ہی انکشاف ہوا کہ یہ شیر نہیں بلکہ بچھڑے کی لاش ہے۔ سرخ رنگ خون کی وجہ سے اور سفید دھاریاں اس کی پسلیاں تھیں جو کھال کو پھاڑ کر باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے عجلت میں گولی نہ چلا دی تھی۔ میرے ایک دوست نے ایک بہت عمدہ شیر کو مارنے کا سنہری موقع اسی طرح کی صورتحال میں بچڑے کی لاش پر 2 گولیاں چلا کر ضائع کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے ان کا نشانہ بہت عمدہ تھا۔ ان کے 2 بندے جو مچان باندھے اس جگہ کے قریب تھے بچ گئے۔ اگر شیر کو چھیڑا نہ گیا ہو اور اس کا شکار کھلے عام پڑا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیر کہیں قریب ہی چھپ کر لیٹا ہوا ہے تاکہ گدھوں اور دوسرے مردار خوروں کو دیکھ سکے اور ان کو دور رکھ سکے۔ اگر شیر دکھائی نہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیر موجود ہی نہیں۔ شیروں کو مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں اور وہ ایک جگہ نہیں رک کر رہ سکتا۔ میں نے اسی جگہ رک کر شیر کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ میرے گلے میں سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ جنگل یا چرچ میں ہم سانس روک کر یا تھوک بار بار نگل کر کھانسی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کوئی طریقہ نہ چلا۔ سرسراہٹ اتنی بڑی کہ کھانسنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کھانسنے کے لیے لنگور کی آواز نکالوں۔ آوازوں کو لکھ کر بتانا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ اس طرح کی آواز تھی: کھوک کھوک کھوک۔ یہ آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے جاری رہتی ہے اور پھر کھر 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 کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تمام لنگور شیر کو دیکھ کر اسی طرح کی آواز تو نہیں نکالتے، لیکن ان پہاڑی علاقوں کے لنگور یہ آواز نکالتے ہیں۔ یہ آواز شیر نے بلا شبہ ہر روز کئی بار سنی ہوگی اور اس پر کبھی توجہ نہ دیتا۔ ایسے ہنگامی حالات میں میری آواز 100% تو لنگور سے مشابہ نہ تھی، لیکن پھر بھی اس سے میرے حلق کی سرسراہٹ ختم ہو گئی۔ آدھے گھنٹے تک میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ کسی بھی حرکت کو دیکھ سکوں اور جانوروں کی آوازیں سن سکوں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ شیر موجود نہیں تو میں چٹان سے نیچے اتر کر بچھڑے کی طرف بڑھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایک وقت میں شیر کتنا کھا سکتا ہے، لیکن یہ جانتا ہوں کہ شیر سانبھر کو 2 دن میں، بھینس کو 3 دن میں ختم کر سکتا ہے، شاید چوتھے دن کے لیے بھی کچھ بچ جائے۔ یہ بچڑا پوری طرح جوان تو نہ تھا، لیکن اسے کسی بھی طرح چھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ شیر نے اسے تقریباً آدھا کھا لیا تھا۔ اتنا پیٹ بھرنے کے بعد میرے اندازے کے مطابق شیر زیادہ دور نہیں جا پاتا۔ زمین ابھی 1-2 گھنٹے نم رہتی اور شیر کا پیچھا کرنا آسان ہوتا۔ لاش کے آس پاس بے شمار پگ تھے۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر میں نے شیر کی روانگی کے پگ دیکھ لیے۔ نرم پنجوں سے بننے والے پگ کھروں سے مدھم ہوتے ہیں، تاہم لمبے تجربے کے بعد یہ اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے
جتنا کہ شکاری کتا شکار کی بو کا پیچھا کرتا ہے۔ سائے کی طرح خاموشی اور احتیاط سے میں آگے بڑھا۔ 100 گز دور جا کر مجھے ایک ہموار قطعہ دکھائی دیا۔ یہ 20 فٹ چوڑا اور 20 فٹ ہی لمبا تھا۔ اس پر خوشبودار گھاس اگی ہوئی تھی۔ گھاس ان جگہوں سے دبی ہوئی تھی جس پر شیر لیٹا ہوا تھا۔ ابھی میں یہ نشان دیکھ ہی رہا تھا کہ شیر کے قد و قامت کا اندازہ لگا سکوں کہ گھاس پھر سے سیدھی ہونے لگی۔ یقیناً شیر منٹ بھر پہلے ہی یہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ شیر شکار کو شمال سے نیچے لایا تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ مغرب کی طرف گیا۔ یہاں وہ چٹان، شکار اور میری موجودہ پوزیشن ایک تکون کی طرح تھی۔ ایک سرا 40 گز اور باقی 2 سرے 200 گز کے تھے۔ گھاس کو اٹھتا دیکھ کر مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ شیر مجھے آتا دیکھ کر اٹھا ہے، تاہم یہاں سے وہ چٹان اور بچھڑے کی لاش دکھائی نہ دیتی تھی اور میں نے پیش قدمی میں خاصی احتیاط کی تھی۔ پھر شیر کیوں اٹھا؟ میری پشت پر چمکتا ہوا سورج اس کا جواب تھا، اور اب صبح 9 بجے سے ہی اس کی گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ سورج درختوں سے چند ہی منٹ پہلے اوپر آیا تھا اور اس جگہ اس کی دھوپ پڑنے لگی تھی۔ شیر کو جب گرمی لگی اور وہ میری آمد سے ذرا پہلے اٹھ کر کسی چھاؤں کی تلاش میں چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ گھاس کا یہ قطعہ 20 مربع فٹ کا تھا۔ اس کے ایک طرف شمالاً جنوباً ایک درخت گرا ہوا تھا۔ اس درخت کا رخ میرے سامنے کی طرف تھا۔ یہ درخت 4 فٹ موٹا تھا اور گھاس کے سرے پر تھا۔ میں اس وقت گھاس کے درمیان میں موجود تھا۔ درخت مجھ سے 10 فٹ دور تھا۔ جڑوں کا رخ پہاڑ کی طرف تھا اور شاخیں میری طرف۔ اس کے پیچھے پہاڑی تقریباً زاویہ قائمہ بنا رہی تھی۔ یہاں سے 30 گز دور پہاڑی میں کھڈ تھا جو گھنے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اگر میرا یہ اندازہ درست تھا کہ شیر دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اٹھا ہے تو وہ لازماً سائے کی تلاش میں اس درخت کے پیچھے گیا ہوگا۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا آگے بڑھ کر درخت کے اوپر سے جھانک کر دیکھنا پڑتا۔ کئی سال پرانی پنچ نامی رسالے میں چھپی ہوئی ایک تصویر مجھے یاد آ گئی۔ ایک شکاری شیر کی تلاش میں چٹان کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ سر اوپر اٹھاتے ہی اس نے دیکھا کہ شیر اسے گھور رہا ہے۔ تصویر کے نیچے درج تھا کہ شیر کی تلاش میں جاتے وقت توقع رکھیں کہ کسی بھی وقت شیر سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہاں فرق صرف اتنا سا تھا کہ مجھے اوپر کے بجائے نیچے دیکھنا تھا، باقی سب کچھ مشترک تھا۔ انچ انچ کر کے میں درخت کی طرف بڑھا۔ 5 فٹ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ایک کالی اور پیلی سی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ 3 انچ لمبی یہ چیز چٹانی سرے کی طرف تھی جو کہ جنگلی جانوروں کی بنائی ہوئی پگڈنڈی تھی۔ منٹ بھر میں اسے دیکھتا رہا۔ یہ ساکت تھی، حتیٰ کہ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ شیر کی دم کا سرا ہے۔ اگر دم کا سرا میری مخالف سمت تھا تو یقیناً سر میری طرف ہوتا۔ دم کا یہ سرا کوئی 20 فٹ دور تھا۔ شیر کی 8 فٹ کی جسامت ملا کر اس کا جسم مجھ سے 12 فٹ دور ہوتا، یعنی شیر درخت کے پیچھے چھپا ہوا جست لگانے کے لیے تیار ہوگا۔ پھر بھی مجھے بہت آگے جا کر درخت کے اوپر سے جھانک کر دیکھنا پڑتا کہ کس جگہ شیر کو گولی مارنا بہتر رہے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے سیفٹی کیچ استعمال کرنے کی عادت پر غصہ آیا۔ میری اشاریہ 250 بور کی رائفل کا سیفٹی کیچ حرکت کرتے وقت واضح طور پر کلک کی آواز پیدا کرتا تھا۔ اس وقت ہلکی سی آہٹ سے بھی شیر حملہ کرنے کے بجائے دوسری جانب فرار ہو جاتا۔ انچ انچ کر کے میں آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ شیر کی پوری دم اور پھر پچھلی ٹانگیں دکھائی دیں۔ جو ہی اس کا پچھلا دھڑ دکھائی دیا، میرا دل چاہا کہ خوشی سے نعرہ لگاؤں۔ شیر چھلانگ لگانے کے لیے تیار نہیں بلکہ آرام سے سو رہا تھا۔ چونکہ درخت پر اس کے لیے 2 فٹ جتنی ہی جگہ تھی، اس نے پچھلی ٹانگیں پھیلا کر پیچھے موجود درخت سے ٹکائی ہوئی تھی۔ 1 فٹ اور آگے بڑھا تو مجھے شیر کا پیٹ دکھائی دیا۔ اس کی حرکت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شیر آرام سے سو رہا ہے۔ اب میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر میں نے اس کے کندھے اور پورا جسم دیکھا۔ اس کے سر کی پشت گھاس کے ٹکڑے پر تھی اور درخت کے تنے سے 3-4 فٹ دور۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ناک آسمان کی طرف تھی۔ رائفل سے اس کی پیشانی کا نشانہ دیتے ہوئے میں نے لبلبی دباتے ہوئے سیفٹی کیچ ہٹایا۔ مجھے قطعی اندازہ نہ تھا کہ اس کا کیا اثر ہوگا، تاہم تجربہ کامیاب رہا۔ اتنے قریب سے بھاری رائفل کی گولی لگی مگر اس کا بال بھی نہ ہلا۔ میں نے دوسری گولی چلائی، شیر اسی حرکت میں رہا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے پیٹ کا پھولنا پچکنا بند ہو گیا تھا اور ماتھے کے 2 ننھے سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ شیر کا قرب دوسروں پر کیسے اثر کرتا ہے، لیکن میرا سانس ہمیشہ پھول جاتا ہے۔ اس کی وجہ خوف اور جوش دونوں ہی ہیں۔
اس کے فوراً بعد آرام کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ میں اسی ٹوٹے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا لیا۔ گلا خراب ہونے کی وجہ سے کئی دن سے میں سگریٹ پینا چھوڑے ہوئے تھا۔ اب میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہر کام جب اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے تو بہت اطمینان ملتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ میری یہاں آمد کی وجہ آدم خور کی ہلاکت تھی۔ 2 گھنٹے قبل سڑک چھوڑنے سے لے کر سیفٹی کیچ ہٹانے تک بشمول لنگور کی آواز، سب کام بالکل بہترین انداز میں ہوئے تھے۔ اس وقت میں وہی کیفیت محسوس کر رہا تھا جو کیفیت کوئی مصنف اپنی کتاب کی تکمیل پر محسوس کرتا ہے۔ ایسی کتاب جس کا باب در باب اس کی توقع کے مطابق آگے بڑھتا چلا گیا ہو۔ تاہم میری موجودہ صورتحال میں اختتام اتنا تسلی بخش نہ تھا، کیونکہ میں نے اس جانور کو سوتی ہوئی حالت میں 5 فٹ دور سے ہلاک کیا تھا۔ میرے ذاتی احساسات شاید آپ کو دلچسپ نہ محسوس ہوں، تاہم یہ بات ملحوظ رہے کہ آدم خور کا شکار کوئی کرکٹ کا کھیل نہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کرتا ہوں جو میں نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے دیے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ دلائل قائل کر لیں گے۔ نمبر 1، شیر آدم خور تھا، اس کی زندگی سے زیادہ اس کی موت مطلوب تھی۔ نمبر 2، شیر کا نیند یا بیداری کی حالت سے قطع نظر مارا جانا ہی بہتر تھا۔ نمبر 3، اگر میں اسے سوتی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا تو بعد میں ہونے والے تمام اموات کا میں براہ راست ذمہ دار ہوتا۔ تاہم یہ تمام دلائل بھی میرے دل سے یہ خلش نہ نکال پائے کہ میں نے شیر کو ایک بار جگا کر فرار کا موقع دیتے ہوئے گولی کیوں نہ چلائی۔ شیر مر چکا تھا اور یہ میرا انعام تھا۔ اسے نیچے گرانے اور پھر خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے جتنا جلد ممکن ہوتا اس جگہ سے ہٹانا بہتر تھا۔ میں نے رائفل کو اسی گرے ہوئے درخت سے ٹکا دیا کیونکہ ابھی اس کا مزید فوری استعمال ضروری نہیں تھا۔ پھر میں سڑک پر پہنچا اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر کوئی کی آواز نکالی۔ مجھے دوسری بار آواز پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی کیونکہ میرے ساتھی ابھی پہلے بچھڑے سے ہو کر لوٹ رہے تھے کہ انہوں نے گولیوں کی آواز سنی۔ آواز سنتے ہی وہ بھاگ کر ہٹ کی طرف گئے اور دیہاتیوں کو اکٹھا کیا اور میری کوئی سنتے ہی بھاگم بھاگ ادھر آن پہنچے۔ جب رسیاں اور کلہاڑیاں آ گئیں تو میں انہیں ساتھ لے کر لوٹا۔ شیر کو رسیوں سے باندھ کر اور کچھ اٹھائے اور کچھ گھسیٹتے ہوئے نیچے اترا۔ ابھی میں اس کی کھال اتارنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ لوگوں نے درخواست کی کہ میں اس کام کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دوں۔ کرتاکلا اور دیگر دیہاتیوں کے لوگ اگر اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتے تو بہت مایوس ہوتے، اس دشمن کو جس کے خوف کے سائے تلے وہ کئی سالوں سے جی رہے تھے۔ 2 چھوٹے چھوٹے درختوں کو کاٹ کر اس پر شیر کو لادا اور پھر ہم ہٹ تک پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ شیر کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر کر میری بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہٹ کے سامنے میں نے شیر کو رکھوایا اور لوگوں سے کہا کہ 2 بجے میں کھال اتارنا شروع کروں گا، کہ دن بہت گرم تھا اور دیر کرتا تو بال جھڑنے لگتے اور کھال خراب ہو جاتی۔ 2 بجے سے قبل اس شیر کا میں تفصیلی معائنہ نہ کر سکا۔ پھر میں نے شیر کو پشت کے بل لٹایا اور کھال اتارنا شروع کر دی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگلے بائیں پنجے کے اندر والی طرف سے زیادہ تر بال گم ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن سے زرد مواد نکل رہا تھا۔ میں نے اس ٹانگ کو وہیں چھوڑا اور باقی کھال اتارنا شروع کی۔ یہ ٹانگ دوسری ٹانگوں کی نسبت پتلی تھی۔ جب باقی کھال اتر چکی تو میں نے سینے سے لے کر اس کے بائیں ٹانگ کے پنجے کی گدی تک گہرا شگاف لگایا۔ جوں ہی میں نے کھال اتارنا شروع کی اور گوشت سامنے آیا، اس میں چبھے ہوئے سیاہ کے کانٹے میں نے یکے بعد دیگرے نکالنا شروع کر دیے۔ میرے ساتھ کھڑے دیہاتی اسے بطور سوغات قبول کرتے گئے۔ ان میں سب سے بڑا کانٹا 5 انچ لمبا تھا۔ کل کانٹے 25 سے 30 کے درمیان تھے۔ کھال کے نیچے شیر کے سینے سے لے کر پاؤں تک گوشت صابن کی طرح نرم تھا۔ اس کا رنگ گہرا زرد ہو چکا تھا، اسی وجہ سے شیر چلتے ہوئے آواز پیدا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی وہ آدم خور بنا۔ سیاہ کے کانٹے چاہے جتنے عرصے تک شیر کی کھال یا گوشت میں پیوست رہیں، گلتے نہیں۔ میں نے اب تک سیاہ کے کوئی 200 کے قریب کانٹے اپنے شکار کردہ آدم خور کے جسم سے نکالے ہیں۔ ان میں سے اکثر کانٹے 9 انچ تک لمبے اور پینسل جتنے موٹے بھی تھے۔ ان کی اکثریت مضبوط پٹھوں میں گھسی ہوئی تھی اور وہ کھال سے ذرا نیچے سے ٹوٹے ہوئے تھے۔
ظاہر ہے کہ یہ کانٹے سیاہ کے شکار کے دوران لگتے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیر جیسے چالاک اور عقل مند جانور سے اتنی غفلت کیسے ہو سکتی ہے کہ سیاہ اپنے کانٹے پھینک سکے؟ سیاہ ایسے پیچھے ہٹتے ہوئے ہی کرتی ہے۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کانٹے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھربھرے نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان سوالات کا کوئی بھی تسلی بخش جواب میرے پاس موجود نہیں۔ تیندوے شیروں کی طرح سیاہ کو شوق سے کھاتے ہیں، لیکن وہ کانٹوں سے ہمیشہ ہی بچ جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ تیندوے سیاہ کو سر سے پکڑ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ شیر یہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ یہاں اس ضلعی کانفرنس کے دوران مجھے تفویض کردہ 3 آدم خوروں میں سے دوسرا بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ موقع ملتے ہی میں آپ کو کنڈا کے آدم خور کی ہلاکت کا واقعہ بھی سناؤں گا۔